بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عزیز، کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہی ہے جو تجھے حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہٹائے رکھے۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، چیز دنیا از خدا غافل بدن، نے قماش و نقرہ و فرزند وزن۔ یعنی دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا، کپڑا، چاندی، فرزند اور بیوی نہیں، پس زن و مال، جاہ و ریاست، لہو لعب اور بیہودہ کاروبار میں مشغول ہونا سب اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے۔ اس لیے سب دنیا میں داخل ہیں، اور وہ علوم جو آخرت میں کام آنے والے نہیں، سب دنیا ہی میں داخل ہیں۔ اگر نجوم و ہندسہ و منطق و حساب وغیرہ علموں سے بھلائی اور نیکی مقصود نہ ہو تو ایسے علوم کا حاصل کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر ان کا حاصل کرنا فائدہ دیتا تو فلاسفہ خدا کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا فضول کاموں میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کے منہ پھیر لینے کی نشانی۔ ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اچھے خدا کے عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اگر وہ شکر کھاتا ہے تو وہ بھی جان کو ہلاک کرتا ہے۔ اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ علم نجوم وقت کے پہچاننے کے لیے درکار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم نجوم کے بغیر وقت پہچانے نہیں جاتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ علم نجوم وقت پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ علم نجوم نہیں جانتے، مگر نماز کے وقتوں کو نجوم کے جاننے والوں سے بہتر جانتے ہیں، اور علم منطق و حساب وغیرہ کے حاصل کرنے کی بھی، جن کا مختصر طور پر حاصل کرنا شرع شریف کے علموں میں ضروری ہے، یہی وجہ بیان کرتے ہیں۔ غرض کے بہت سے حیلوں کے بعد ان علموں میں مشغول ہونے کا جواز ثابت ہو جاتا ہے، مگر اس شرط پر کہ شرع کے حکموں کو پہچاننے اور علم کلام کی دلیلوں کو مضبوط بنانے کے سوا ان کے حاصل کرنے سے اور کوئی غرض نہ ہو۔ انصاف کرنا چاہیے کہ جب ایک جائز کام جس کے اختیار کرنے سے دوسرے واجب فوت ہو جائے اباحت سے نکل جاتا ہے، تو کچھ شک نہیں کہ جن علوم میں مشغول ہونے سے شرع شریف کے علوم میں مشغول ہونا ترک ہو جائے کیوں کر جائز ہوں گے۔ بہرحال غرض یہ کہ فضول مباحث سے پرہیز کیا جائے اور ضرورت کے مطابق کفایت کی جائے، اور ان میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ عبادت کے ادا کرنے کی طاقت حاصل ہو۔ مثلا کھانے سے مقصود عبادت ادا کرنے کی طاقت، اور پوشاک سے ستر عورت اور گرمی سردی کا دور کرنا ہے۔ باقی ضروری مباحات کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے۔ اپنا عمل عزیمت پر اختیار کرنا چاہیے، اور رخصت سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے، اور عزیمت یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کو کافی سمجھے۔ اگر یہ دولت حاصل نہ ہو تو مباحات اور رخصت کے دائرے سے پاؤں باہر نہ نکالنا چاہیے، اور حرام اور شبہ والی چیزوں کے نزدیک نہ جانا چاہیے۔ حق تعالیٰ نے اپنی نہایت مہربانی سے مباح چیزوں کے ساتھ پورے طور پر لذت حاصل کرنا جائز فرمایا ہے، اور اس قسم کی نعمتوں کو بہت زیادہ کر دیا ہے۔ ان نعمتوں اور لذتوں سے ہٹ کر کون سا عیش اس کے برابر ہے کہ بندے کا مالک اس کے کام سے راضی ہو جائے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی جنت سے بہتر ہے،
اور دوزخ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بری، دوزخ سے بھی بری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ خزاں کی فصل کیا ہے، یہ خزاں کی فصل کیا ہے، فقط ان کی چشم پوشی، وہ ذرا نقاب الٹ دیں تو ابھی باہر آئے۔ یہ انسان اپنے مالک کے حکم کا تابع غلام ہے، اس کو اس طرح خود مختار نہیں بنایا کہ جو چاہے کرے، اس سے کچھ سوال ہی نہ ہوگا۔ غور کرنا چاہیے اور خوب عقل سے کام لینا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن شرمندگی اور نقصان حاصل نہ ہو۔ کام کا وقت جوانی کا زمانہ ہے، اور جوان مرد وہ ہے جو اس وقت کو ضائع نہ کرے اور فرصت کو بہتر جانے۔ ممکن ہے کہ اس کو بڑھاپے تک پہنچنے نہ دیں، اگر پہنچنے بھی دیں تو اطمینان حاصل نہ ہو، اور اگر حاصل بھی ہو تو کمزوری اور سستی کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے۔ اس وقت اطمینان کے سامان موجود ہے، فرصت کا زمانہ اور طاقت کا وقت ہے۔ اسی بہانے سے آج کا کام کل پر نہیں ڈالنا چاہیے، اور دین کے کام میں تسویف یعنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المسوفون، سوف افضل کہنے والے یعنی آج اور کل کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ ہاں، اگر کمینی دنیا کے کاموں کو کل پر ڈال دیں اور آج آخرت کے عملوں میں لگ جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، جیسا کہ اس کے خلاف بہت ہی برا ہے۔ جوانی کے وقت جبکہ دین کی دشمنوں یعنی نفس و شیطان کا غلبہ ہے، تھوڑا عمل بھی اس قدر مقبول ہے کہ ان کا غلبہ نہ ہونے یعنی بڑھاپے وغیرہ کے وقت کئی گنا زیادہ عمل اتنا مقبول نہیں۔ فوج میں دشمنوں کے غلبے کے وقت کام کرنے والے سپاہیوں کی تھوڑی سی محنت اس قدر پسند اور مقبول ہوتی ہے کہ دشمنوں کی شرارت سے امن کے وقت بہت سی محنت ویسی نہیں ہوتی۔ چنانچہ انسان کے پیدا کرنے سے یعنی جو تمام موجودات کا مجموعہ اور نچوڑ ہے، صرف کھیل کود اور کھانا سونا مقصود نہیں، بلکہ اس سے مقصود عبادت کے طریقوں کا ادا کرنا اور عجز و انکساری، احتیاج و التجا اور خداوند تعالیٰ کے جناب میں گریہ وزاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بس وہ عبادتیں جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع شریف نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان کے ادا کرنے سے بندوں کے فائدے اور منافع مقصود ہے، اور خداوند تعالیٰ کی جناب ان کی احتیاج سے پاک ہے، دل و جان کے ساتھ احسان مانتے ہوئے ادا کرنی چاہیے۔ حق تعالیٰ نے بالکل بے پرواہ ہوتے ہوئے بندوں کو اوامر و نواہی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہم محتاجوں کو اس نعمت کا شکر پوری طرح ادا کرنا چاہیے اور بڑی احسان مندی سے احکام بجا لانے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اے عزیز بدتمیز، اگر دنیا داروں میں سے کوئی شخص جو ظاہری شان و شوکت اور مرتبہ رکھتا ہے، اپنے سے نیچے کام کرنے والے ملازم کو کسی خدمت سے سرفراز فرمائے، حالانکہ اس خدمت میں حکم دینے والے کا بھی نفع ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ماتحت اس حکم کو کتنا پیارا جانتا ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خدمت اس کو ایک بڑے مرتبے والے شخص نے تفویض فرمائی ہے، بڑی احسان مندی کے ساتھ بجا لاتا ہے، تو پھر کیا بلا پڑی کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس شخص کی بزرگی سے کم نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں کوشش نہیں کی جاتی۔ شرم کرنی چاہیے، اور خواب خرگوش سے
اپنے آپ کو ہوشیار کرنا چاہیے۔ نقل ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کا ایک وزیر آیا اور کہا کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ میں ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا اور اس کا بھلا چاہتا رہوں اور اس کی خفگی اور سزا سے ڈرتا رہوں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت روئے اور کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جتنا کہ وزیر اپنے بادشاہ سے ڈرتا ہے تو میں صدیقوں میں سے ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک شعر میں، اس کا ترجمہ یہ ہے: اگر راحت و رنج کی امید نہ ہوتی تو درویش کا پیر آسمان پر ہوتا۔ اگر وزیر خدا سے اس طرح ڈرتا جس طرح کے بادشاہ سے ڈرتا ہے تو فرشتہ ہوتا۔ خدا کے حکموں پر نہ چلنا دو باتوں سے خالی نہیں: یا شرعی خبروں کو جھوٹا جانتا ہے اور یقین نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور شان دنیا داروں کی شان کی نسبت اس کو بہت ادنا نظر آتی۔ اس بات کی برائی اچھی طرح معلوم کرنی چاہیے۔ اے دوست، اگر ایسا شخص بھی جس کا جھوٹ کئی دفعہ تجربے میں آ چکا ہو کہہ دے کہ دشمن غلبہ پا کر فلاں قوم پر چھاپا ماریں گے تو اس قوم کے عقل مند اپنی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس مصیبت کے دور کرنے کی فکر کریں گے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ خبر دینے والا شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ خطرے کے خیال کے وقت عقل مندوں کے نزدیک احتیاط ضروری ہے۔ بس جب ہمیشہ سچ بولنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ آخرت کے عذاب کی خبر دی ہے تو لوگوں پر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر اثر ہوتا تو اس کے دور کرنے کی فکر کرتے، حالانکہ اس کو دور کرنے کا علاج بھی سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ بس یہ کیا ایمان ہے کہ سچے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر کو اس جھوٹے کی خبر کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ صرف ظاہری اسلام عذاب سے چھٹکارا نہیں دلاتا، یقین حاصل کرنا چاہیے، اور یہاں یقین تو دور رہا گمان بلکہ وہم بھی نہیں ہے، کیونکہ عقل مند خطرے کے وقت وہم کا بھی اعتبار کر لیتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: واللہ بصیر بما تعمل، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کے باوجود برے برے فعل واقع ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی ادنا شخص ہمارے عملوں سے خبردار ہے تو ہرگز برا فعل اس کی نظر کے سامنے نہ کریں۔ بس ان کا حال دو صورتوں سے خالی نہیں: یا حق تعالیٰ کی خبر کا یقین نہیں کرتے، یا حق تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ تو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے فعل ایمان سے ہیں یا کفر سے۔ بس اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کہنے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے سچے دل سے توبہ کر کے جن کاموں سے منع فرمایا ہے اور جن کو حرام فرمایا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ پانچوں وقت نماز کو جماعت سے ادا کرنا چاہیے۔
اور اگر تہجد کی نماز کے لیے رات کا جاگنا حاصل ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی۔ روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر شعائر اسلام کے بجا لانے میں سستی نہ کرنی چاہیے۔ حلال کی روزی حاصل کرنا، طمع کے پیچھے نہ پڑنا اور قدر کفایت پر بس کرنا چاہیے، کیونکہ ایک شعر ہے، دنیا کا کام کسی نے مکمل نہیں کیا، دنیا کا کام کسی نے مکمل نہیں کیا، اس لیے جو بھی لو مختصر لو، جو بھی لو مختصر لو، تاکہ اس دنیا کو چھوڑتے وقت افسوس نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔